الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رجبی عمرہ کیا ہے اور ست الرغائب کی کیا حقیقت ہے بڑی تفصیل سے جانا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ رجبی کونڈوں کی کیا حقیقت ہے اور جشن معراج کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب کی ایک اور نہایت مکروہ اور خطرناک بدعت رجبی کونڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بہت سے لوگ ماہ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کونڈے بھرتے ہیں۔ اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھی گئی۔ ہندوستان کے ایک شخص نے داستان عجائب نامی کتاب میں اس بدعت کا تذکرہ نیاز نامہ امام جعفر صادق کے عنوان سے کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وزیر کے محل کے باہر امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ جو شخص ماہ رجب کی 22 تاریخ کو غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر میرے نام کی پوریاں بنا کر کھیر 2 کونڈے میں بھر کر میرے نام پر فاتحہ کرے اور بارگاہ الہی میں اپنی مراد اور حاجت پیش کرے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ لکڑہارے کی بیوی نے سنا تو لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر لوٹا اور شاندار محل تعمیر کر کے اس میں رہنے لگا۔ وزیر کی بیوی نے کونڈوں کا انکار کیا تو اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ پھر جب اس نے کونڈوں کی حقیقت کو تسلیم کر کے کونڈے بھرے تو اس کی وزارت بحال ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ ہر سال بڑے اہتمام سے کونڈے بھرنے لگے۔ تو یہ تھی رجبی کونڈوں کے پیچھے کی کہانی۔ اسلامی بھائیوں، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کہانی کی حقیقت کیا ہے اور دراصل اس کہانی کے پیچھے کا مقصد کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سارے قصے میں شرک اکبر پر مبنی اعمال کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، جن یا فرشتے کے نام پر کوئی صدقہ و نیاز دینا شرک اکبر ہے۔ نیاز دینا عبادت ہے اور عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے اس کہانی میں 22 رجب کی تاریخ متعین کی گئی ہے، جو نہ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی ان کی تاریخ وفات ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کے کسی اہم واقعے سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ قصے میں مدینہ کی جس بادشاہت کا ذکر ہے، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ جناب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور حیات میں مسلمانوں کا دارالخلافہ یا تو دمشق تھا یا بغداد تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اصل میں اس کے پیچھے رافضیوں کی، شیعوں کی ایک گھناؤنی سازش کار فرما ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ لوگ ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں اور اس دن میں کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، مگر اپنے اس خبیث باطن پر پردہ ڈالنے کے لیے لکڑہارے کی داستان تراشی گئی ہے۔ محترم ناظرین، دین اسلام کو ختم کرنے، اس کی صاف و شفاف تعلیمات سے لوگوں کو بدزن کرنے اور شریعت محمدی کا حلیہ بگاڑنے کے لیے اہل تشیع نے یہ ایک چال چلی ہے، جس میں اہل بیت کی محبت کو استعمال کر کے بغض صحابہ کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔
کیونکہ 22 رجب کو ہی جلیل القدر صحابی عرب کے مجھے ہوئے سیاستداں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رجب کے کونڈے امام کی وصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے بدعت و خرافات سے بچا کر دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، تو اس ویڈیو میں ہم نے رجبی کونڈے کی حقیقت، اس کے پیچھے کی کہانی اور اس کہانی کے پیچھے کا کیا مقصد ہے یہ جانا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جشن معراج اور رجبی صیام و قیام کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔